بتائے، تو میں چاہوں گی کہ اس پر آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے سود کی وضاحت فرمائی ہے، اور کیونکہ میرا تھیسس بھی ایم فل کا وہ انٹرسٹ کے اوپر ہی تھا، اسلامک بینکنگ کے اوپر، تو لہٰذا میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اس میں اور مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو پنپ رہی ہے معاشی طور پر، وہ سود کا متبادل یا اس کا متقابل ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر سود موجود ہے تو پھر اس کا کوئی متبادل ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہر حرام چیز کا متبادل موجود ہو اور ہم اس کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں۔ اچھا، میں یہ بھی چاہوں گا کہ ساتھ میں نا اس میں ذرا سا ایک ڈفرینشیل بتا دیجیے گا تاکہ ایک پہچان ہو جائے کہ یہ سود ہے یا یہ، یعنی اس کی وضاحت ہو جائے۔ جی بالکل۔ اچھا، پہلی چیز تو شاہ صاحب نے جیسے فرمائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تجارت کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس میں یہ، میں دوسرا وقت لوں گا آپ کو تھوڑا سا، جی اس میں یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق سود کا جو متبادل یا متقابل ہے وہ تجارت ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈ ہے۔ اب ٹریڈنگ جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ متبادل سے مراد یہ اپوزٹ ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا، میں اس کو متقابل کہتا ہوں ہمیشہ، اس کا اپوزٹ، اسی کا ترجمہ ہے نا یہ۔ ہاں جی۔ اچھا، اب اس میں آگے چلیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تجارت جو ہے نا وہ 3 طریقوں سے دنیا میں رائج ہے، وہ 3 طریقوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ ایک سول پروپرائٹرشپ ہے، یعنی انسان اکیلا کام کرے، کوئی کریانہ سٹور کھول لے، کچھ بھی اکیلا کام کرے جس میں وہ پروفٹ اینڈ لاس کا خود مالک ہو۔ دوسرے نمبر پہ پارٹنرشپ ہوتی ہے جس کو آپ شراکت کہتے ہیں۔ اب شراکت کی جو ہے وہ مختلف قسمیں ہیں، جس میں ابھی مضاربت کی بات کر رہے تھے کہ مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کسی کا ایک کھیت ہے تو ایک بندہ کہتا ہے یہ میرا کھیت ہے، اس میں پانی اور اس کے جتنا بیج وغیرہ جو ہے وہ ایک بندہ سپلائی کرتا ہے اور ایک دوسرا بندہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس میں محنت کرتا ہے۔ الٹیمیٹلی جب رزلٹ آتا ہے اگر نقصان ہوا تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی اور اس کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی، اور اگر اس میں جو اس کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق۔ اچھا، اس میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ آپ کو کھلا چھوڑتا ہے، آپ جس طرح چاہے، جس ریسوں کے ساتھ چاہیں، یہ آپس میں دونوں فریقین کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو یہ مضاربت ہوگی۔ تیسرا چیز کا طریقہ جو دنیا میں رائج ہے وہ کمپنی ہے، جس کے اندر بے شمار لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ تینوں ہی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر جائز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو آپ نے متبادل کی بات کی ہی ہے، اور جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے جو آج ہمارا، اس کو ہم اس کے متقابل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ اس میں ہم ابھی جو ہے نا وہ ایوولوشنری پیریڈ سے، ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ از اے بیٹر دین کمرشل بینکنگ سسٹم، یعنی یہ کمرشل بینکنگ سسٹم سے بہتر ہے۔ آپ اسلامک بینکنگ کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں اور وہ ہمارے اس سسٹم کی وجہ سے ہیں۔ میں نے اس لیے بات کی کہ ہمیں، کیونکہ آپ نے جیسے سوال کیا نا کہ اس کا حل کیا ہے، تو حل یہی ہے کہ دیکھیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پہ میں اس بات پہ اعتراض کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامک بینکنگ سسٹم اس وقت رائج ہے وہ مکمل عین اسلامی کا، یہ غلط بات۔ ہاں، وہ عام کمرشل بینکنگ سسٹم جو ہے اس سے تھوڑا سا بہتر ضرور ہے۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا تھا اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، سود جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام نے بڑی، بخاری شریف کی حدیث میں میں اس کی وضاحت ایسے کر دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سود کی وضاحت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی اشیاء کو شامل کیا جو اس وقت موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ گندم کے اوپر گندم، جو کے اوپر جو، کھجور کے اوپر کھجور، نمک کے اوپر نمک، دیکھتے جائیے، سونے کے اوپر سونا، معدنیات کے اوپر معدنیات۔ اگر ایک چیز بھی، ایک ٹکڑا بھی زیادہ لیا تو وہ سود ہے۔ اب اس حدیث کی وضاحت سن لیجئے۔ دیکھیں، جب گندم کی بات کی تو تمام اجناس اس کے اندر آ گئے، تمام جینس اس کے اندر آ گئی، اس ساری چیز میں شامل ہے۔ اس کے اوپر بھی اگر آپ، یعنی 1 کلو گندم آپ نے دی اور اس کے بدلے میں اگر آپ 1.25 کلو بھی یا کچھ گرام بھی اوپر لیں گے تو وہ سود ہوگا، وہ سود ہے۔ اب کشمش کی بات کی تو تمام اس کے اندر ڈرائی فروٹ سارے اس کے اندر شامل ہو گئے، کھجور کی بات کی اس میں سارے فروٹ شامل ہو گئے، معدنیات کی بات کی تو سارے معدنیات میں شامل ہو گئے، نمک کی بات کی تو جتنے بھی ہم مسالہ جات کھاتے ہیں اس کی بات ہوگی۔ ہاں،
اب ان کے اندر ایک چیز کی اجازت جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جانوروں کی متبادل کے طور پر ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک گائے دے کے آپ 2 بکریاں لے سکتے ہیں, 100 بکریاں لے سکتے ہیں, یہ سود نہیں ہے. جان کے بدلے میں جان چینج ہو تو وہ ہو سکتی ہے, لیکن جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں اس کے اوپر ایک چیز بھی زیادہ لو تو وہ سود ہے. خیبر کے موقع پر ایک صحابی آتے ہیں اور وہ آ کے آقا علیہ السلام کے پاس عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے یہ اعلیٰ کھجور 1 کلو دے کے ادنا کھجوریں 2 کلو لے لی ہیں. ٹھیک, اب آپ سمپل سی بات, اگر وہ 100 روپے کلو تھی اور وہ 50 روپے کلو تھی تو اس طرح تو میتھمیٹیکلی تو ایکول ہو گیا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سود ہے کیونکہ جنس ایک ہے. تو صحابی نے پوچھا, عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 1 کلو تو جا کے بازار میں بیچتا, اس سے جو تجھے پیسے آتے اس سے تو 2 کلو خریدتا تو جائز ہو جاتا. یعنی ٹریڈنگ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ فوکس ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ آپ نے